صحت اور ایجوکیشن مسٹ ہے، وہ تو کمپلسری انشاءاللہ۔ ہمارے کچھ ماہی گیر تھے، نادان ماہی گیر، جو میں غدار کہتا ہوں اس کو۔ سوسائٹی دیکھیں نا، سوسائٹی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ انکم جنریٹ کر کے چلا رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی کو کوئی ایڈوانس سے پیسہ دے نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ سوسائٹی کو پیسہ دیں گے تو سوسائٹی ڈیزالو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی میں نے کہا نا کہ جو ریٹائرڈ ناخدا ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے، جو بچے پروفیشنل پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں، ان کے لیے ضرور ڈائریکٹر ان کا ہے، لیکن میں بھی ان کا ڈائریکٹر اس لیے کہ مجھے بھی گھرانے والوں نے ووٹ دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نصیر احمد مکسی ہے۔ میں موجود ہوں کراچی میں ایک ایسے شخصیت کے پاس جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جنہوں نے 1992 سے جو ہے ماہی گیروں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی ہے، اور آج تک بھی جو ہے ماہی گیروں کے مسائل حل کرنے میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ میرے پاس موجود ہیں واجہ سلیم دیدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ان کے پاس انٹرویو کا موقع ملا ہے، بھاری اکثریت سے جو ہے انہوں نے جو ہے ووٹ جیتا ہے۔ آج ان سے سوالات کریں گے اور ماہی گیر کیا مسائل درپیش ہیں ان سے جانتے ہیں۔ سر، آپ نے بھاری اکثریت سے جو ہے مخالفین کو ہرایا اور ووٹ جیتا، اب آپ کیا کریں گے ماہی گیروں کے لیے؟ آپ نے کیا پلان کیا؟ دیکھیں، کوشش تو ہماری یہ ہے کہ اللہ کرے حالات صحیح ہو، اور سمندر پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے لینڈنگ میں، اتنی را مٹیریل جھینگا مچھلی آ جائے، لینڈنگ اتنی اچھی ہو، اتنے کمیشن آتے ہیں، کیونکہ کمیشن ہمارے آتے ہیں 6.25%، 3% جو ہے ہمارے FCS فشرمین کلب سوسائٹی میں جمع ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ مول ہولڈرز جو ہوتے ہیں، آڑتی جسے کہتے ہیں، ان کے پاس جمع ہوتا ہے۔ میرا پروگرام تو بہت ہمارے مینیفیسٹو میں یہ ہے کہ کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جو بونافائڈ ماہی گیر ہیں، ان کے اولاد ہیں، تقریباً ان بچوں کو 200 سے 250 بچے جو ہیں ہم ان کو نوکریاں دے سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مینیفیسٹو کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو ریٹائرڈ ناخدا جسے کہتے ہیں، جسے انگریزی میں کیپٹن کہتے ہیں، جو لانچ کو چلاتا ہے، لے جاتا ہے اور شکار کرا کے آتا ہے، وہ ریٹائر گھر میں لائف گزار رہے ہیں۔ پہلے زمانے وہ بیچارہ ضعیف آدمی آتا تھا فشری سے، ان کو ویلفیئر کی مد میں پیسے ملتے تھے۔ اس دفعہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم آن لائن وظائف دے دیں، 10,000 سے لے کے 20,000 تک۔ پروگرام یہ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے ہماری بورڈ پہ وہ کتنا پیسہ رکھے گا۔ تو انشاءاللہ یہ 2 پروگرام ہیں، اور صحت اور ایجوکیشن مسٹ ہے، وہ تو کمپلسری انشاءاللہ۔ واجہ سلیم دیدر صاحب، آپ 33 سال سے فشریز کے ڈائریکٹر ہیں، آپ نے اب تک ماہی گیروں کے لیے کیا کیا؟ میں نے ہمارے بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے سوسائٹی سے 3 بلوچ بچیاں میڈیکل میں پڑھا کے ان کو ڈاکٹر بنایا۔ اس کے علاوہ ویلفیئر میں شادی بیاہ ہو، مسجد ہو، ذکر خانے ہوں، جنریٹرز ہوں، ہر جگہ پہ جو ریکوائرمنٹ تھی ماہی گیروں کے علاقے میں، کوشش کی ہے ان کو فلفل کیا جائے، اور کوشش کیا ہے اور کر لی ہے۔ ابھی دیکھا گیا ہے کہ فشریز کے جو انتخابات کو جو ہے روکنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہائی کورٹ نے آپ کو پھر پرمیشن دی کہ الیکشن کریں، اس کی کیا وجہ، روکنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں 4 سال سے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ الیکشن نہیں کروا رہا تھا، وہ ہمارے گروپ میں تھا۔ ہمارے ایک پینل تو ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، الیکشن ہم لڑتے ہیں انڈیویجول، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی 7 کو جمع کر کے ہم پینل بنا دیں۔ تو وہ ہمارے سے ہٹ کے اندرونی خاتے جا کے وہ لگ گیا ایز اے ایڈمنسٹریٹر، اس نے تباہل کر دیا سوسائٹی کو، بالکل برباد کر دیا۔ پھر ہم نے کورٹوں میں فائٹ کیا، کوشش کیا کہ اس کو ہٹائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اس بندے کو ہم نے کورٹ کے ذریعے ہٹایا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کال ہوئے، پھر کسی نے جو ہے ہمارے کچھ ماہی گیر تھے، نادان ماہی گیر، جو میں غدار کہتا ہوں اس کو ماہی گیروں کے لیے، جا کے انہوں نے کورٹ میں ایک
پٹیشن لگایا کہ یہ جو ہے نیو کمپیوٹرائز کارڈ پہ الیکشن ہونا چاہیے، پرانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کمپیوٹرائز میں ہم بھی چاہتے ہوں، لیکن جو کمپیوٹرائز کارڈ بنے ہیں وہ بنگالی کے ہیں، پٹھانوں کے ہیں، میاں والی کے ہیں، بلوچوں کے، لیکن وہ جو کارڈ جب بن جاتا ہے ان کو بورڈ میں اپروول چاہیے، اپروول کے بعد رجسٹرار ڈپارٹمنٹ اس کو رجسٹر ہونا چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں تو ہم نے یہی پلی لیا تھا ہائی کورٹ سے، تو ہائی کورٹ نے سوری یہ تو میں بتا رہا ہوں، لیکن لاسٹ میٹنگ جو ہے اسی وجہ سے ہمارا کیا کہتے ہیں اس کو الیکشن پوسٹ پون کر دیے گئے آخری دن۔ کل صبح الیکشن تھے اور رات کو 6 بجے 5 بجے میں اطلاع ملی کہ پوسٹ پون ہو، وداؤٹ اینی لیٹر، صرف ایک 13/4/24 کا ایک لیٹر تھا، اس پہ کروا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم کنٹمپٹ کورٹ پہ گئے ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف، تو رمضان کے 13 تاریخ کو کورٹ نے آرڈر کیا اور رجسٹرار کو بہت ہی ان کو تسلیل کی، اس نے کہا کہ آپ کو ہم جیل بھیج دیں گے، ڈبل بینچ کا فیصلہ تھا۔ تو انہوں نے بیفور 10 کا الیکشن کہا اور ہمارا الیکشن 9 تاریخ کو ہو گیا اور ہم بھاری ایکسیریت سے کامیاب ہو گئے۔ سارے میرے جو بندے، میرے ساتھ 7 بندے تھے، وہ سارے کامیاب ہوئے۔ واجہ سلیم رزق صاحب، آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر نے 4 سال جو ہے فشریز کا برا حال کیا، تو اب آپ چارج ہم سنبھالیں گے، سارے ڈائریکٹر آپ کے پینل کے، تو آپ سب سے پہلے کیا بہتر کریں گے؟ کس چیز کی بہتری کی ضرورت ہے؟ پہلے یہ کریں گے کہ جو ہم ڈیفالٹ کیا گیا ہے ہماری سوسائٹی کو، اس کو لک آفٹر کریں گے انشاءاللہ۔ سوسائٹی کے جو لیکیجز ہیں وہ لیکیجز کور کریں گے، کیونکہ لیکیجز کور کرنے کے بعد ہی سوسائٹی میں انکم بڑھے گی۔ تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ لیکیجز کو بند کریں، اور جتنے بھی آڈٹ کرانا ضروری ہے آڈٹ کرائیں گے، اور جو کراچی فش اتھارٹی کے FHA کہتے ہیں ان کے ڈیوز ہیں ان کو ایزیلی انسٹالمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ان کی پیمنٹ کریں۔ اور گڈانی سمیت بلوچستان بھر میں جو ماہی گیر ہیں ان کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ نے کچھ سوچا ہے گڈانی کے بارے میں؟ آپ کے ڈائریکٹر بھی ابھی گڈانی سے ہیں، رحیم بخش وغیرہ، تو کیا سوچا ہے گڈانی کے ماہی گیروں کے لیے؟ ان کا حالات، ان کے مسئلے مسائل زیادہ ہیں؟ لیکن مسئلے مسائل تو بہت زیادہ ہیں گڈانی کے علاوہ، ہمارے سندھ میں بھی یہی مسئلے ہیں۔ یہاں سے انٹیریئر سندھ میں جائیں، KT بندر تک ہمارا یا کوئی گاڑی ان کو میڈیکلی یہاں سے دوائیاں لے جائے اگر وہ نہ آ سکے، اور ہیلتھ کے لیے میں نے کہا تھا جس طرح وہ کر دیں گے۔ اور جو سوسائٹی، دیکھیں نا، سوسائٹی ایک سرکاری ادارہ نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ انکم جنریٹ کر کے چلا رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی کو کوئی ایڈوانس سے پیسہ دے نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ سوسائٹی کو پیسہ دیں گے تو سوسائٹی ڈیزالو ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سوسائٹی اپنی مدد آپ کریں گے، جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ مائیگروں کے لیے۔ یہی میں نے کہا نا کہ جو ریٹائرڈ ناخدا ہیں ان کو لک آفٹر کریں گے، جو بچے پروفیشنل پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ آ جائیں، ان کے لیے ہم ضرور، ڈائریکٹر ان کا ہے لیکن میں بھی ان کا ڈائریکٹر اس لیے کہ مجھے بھی گڈانی والوں نے ووٹ دیا ہے، 7 لوگوں کو پورے علاقے نے ووٹ دیا ہے، صرف گڈانی یا لیاری یا بابا بیٹ یا ابراہیم حیدری لٹ بستی، ہم 7 کو سب نے ووٹ دیا ہے۔ تو ہم چاہیں کہ سب ہمارے مائیگری کوششیں کریں گے ان کے مدد جتنا ہو سکے، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور کسی چیز کی ضرورت ہو ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ماہی گیروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ماہی گیروں کو کہ بھائی آپ لوگ نے دعائیں دی ہمارے لیے، اور ہم بھی اپنے رب سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اچھا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم ماہی گیروں کے لیے کام کریں، اور جو بھی سوسائٹی میں جتنے بھی کیسز آئیں گے ہمارے ماہی گیروں کے، آج سن لیں، بلوچستان کے ماہی گیر، سندھ کے ماہی گیر سب ایک ہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔